الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کا لیکچر 16واں لیکچر ہے، 17واں لیکچر ہے ہمارا تفسیر کا، اور آج کے تفسیر کے لیکچر میں سورہ زلزال اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہوگی۔ سورہ زلزال کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہوگی۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ میں کر دیتا ہوں، اس کے بعد اس کے متعلق جو تفسیر ہے وہ بیان کروں گا۔ یہ سورہ زلزال جو ہے یہ مدنی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اذا کا مطلب جب، اذا کا مطلب جب، زلزلہ، زلزلہ کا مطلب زلزلہ ہے، آپ اپنے آسان الفاظ میں سمجھیں۔ زلزلہ کا مطلب زلزلہ، تو اس کا ترجمہ ہے جب، اذا کا مطلب جب، زلزلت الارض، جب ارض کہتے ہیں زمین کو، ارض کیسے کہتے ہیں زمین کو، انگلش میں بھی ارتھ کہتے ہیں نا۔ یہ جو ارتھ انگلش کا نکلا ہے یہ عربی زبان سے نکلا ہے، کیونکہ عربی قدیم زبان ہے، انگلش اتنی قدیم نہیں ہے، عربی قدیم زبان ہے۔ تو یہ ارتھ جو ہے انگلش کا یہ عربی سے نکلا ہے، عربی میں زمین کو ارض کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اذا زلزلت الارض، جب زمین ہلا دی جائے گی، زلزلہ کا مطلب ہلا دینا، ٹھیک ہے۔ تو اذا زلزلت الارض، جب زمین ہلا دی جائے گی، آگے فرمایا زلزالہا، سخت ہلانا، سخت ہلانا، ٹھیک ہے۔ یہ تاکید کے لیے وہی لفظ دوبارہ لایا جائے، وہی لفظ دوبارہ لایا گیا نا، پیچھے بھی زلزلہ کا لفظ لایا گیا اور آگے زلزالہا، یہ بات کو یعنی تاکید کے لیے کہ جب زمین ہلائی جائے گی، سخت ہلانا، جب زمین ہلا دی جائے گی سخت ہلانا، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ اذا زلزلت، جب زمین ہلا دی جائے گی سخت ہلانا، سخت قسم کی ہلا دی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَأَخْرَجَ، واو کا مطلب اور اخرج، اخراج کہتے ہیں نکلنے کو، اخراج کسے کہتے ہیں نکلنے کو، باہر نکلنا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، اور آگے ارض جو ہے، ارض زمین کو کہتے ہیں، ارض کسے کہتے ہیں زمین کو۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، اور نکال دے گی زمین، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، اور نکال دے گی زمین۔ آگے اثقالہا، اثقال یہ ثقل کی جمع ہے، ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، تو اثقالہا تمام بوجھ، جمع ہے نا۔ تو وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین نکال دے گی اپنا تمام بوجھ، ٹھیک ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، اور زمین نکال دے گی اپنے تمام بوجھوں کو، یعنی اپنا جتنا بھی اس کے اندر بوجھ ہے وہ سب کو نکال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، وَقَالَ، اور قال کا مطلب کہنا، وَقَالَ، اور کہے گا، الْإِنسَانُ، انسان، آگے ماں کا مطلب کیا ہے، ماں کا مطلب کیا ہے، ماں کا جو لفظی مطلب ہے وہ کیا ہے، اور لہا، لام کا مطلب واسطے لیے، اور ہا کی جو ضمیر ہے یہ زمین کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ جو ہا کی ضمیر ہے نا، لہا میں جو ہا کی ضمیر ہے، یہ ہا کی جو ضمیر ہے یہ زمین کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو وقال الانسان، اور کہے گا انسان، ما لہا، کیا ہے اس زمین کے لیے، یہ لفظی ترجمہ۔ بامحاورہ ترجمہ، وقال الانسان ما لہا، اور انسان کہے گا یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، زمین کو کیا ہو گیا ہے، انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، یومئذ اس کا مطلب ہے آج، یومئذ آج، دوسرا مطلب یہ ہے کہ یومئذ جس دن ہوگا، جس دن یہ کام ہوگا، یہ جتنا بھی پیچھے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، یومئذ جس دن، یعنی جس دن یہ سارا کام ہوگا۔ تحدث کا مطلب بیان کرنا، پیچھے سورہ ضحیٰ میں بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنی رب کی نعمتوں کو بیان کریں، اس کا تذکرہ کریں، تو یہ وہی لفظ ہے۔
تحدث کا مطلب بیان کرنا، اخبارہا یہ اخبار جو ہے یہ خبر کی جمع، خبر کو کہتے ہیں اخبار، اور ہا کی جو ضمیر ہے اخبارہا میں جو ہا کی ضمیر جو ہے یہ زمین کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یومئذ آج تحدث بیان کرے گی، اخبارہا اپنی خبریں، آج زمین جو ہے وہ تمام خبریں بیان کرے گی، ٹھیک ہے، آج زمین اپنی تمام خبریں بیان کرے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، بِأَنَّ یہ جو با ہے یہ سبب کے لیے، یہ با سبب کے لیے، اس وجہ سے، با کا مطلب اس لیے، اس وجہ سے، آگے انا، یہ انا اور انا اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انا کا مطلب بے شک، انا کا مطلب بھی بے شک، تو بِأَنَّ اس لیے، رَبَّكَ اس لیے کہ رَبَّكَ آپ کے رب نے، اوحا لہا، اوحا کا مطلب حکم دیا، اوحا کا مطلب اشارہ کیا، وہی کہتے ہیں لغت میں خفیہ اشارہ کرنا، تو اشارہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے اور حکم بھی وہی کا مطلب ہو سکتا ہے، اور آگے لہا ہے، لہا یہ جو ضمیر ہے یہ زمین کی طرف لوٹ رہی ہے، تو بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا اس لیے کہ آپ کے رب نے اس زمین کو حکم دیا ہے، اس لیے کہ آپ کے رب نے اس زمین کو اشارہ کیا ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، یومئذ آج، یومئذ آج، یصدر الناس، یصدر، یصدر کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، باہر نکلنا، ٹھیک ہے، ظاہر ہونا، ٹھیک ہے، تو آگے الناس ہے، الناس ہے، ناس لوگوں کو کہتے ہیں، ناس کیسے کہتے ہیں؟ لوگوں کو، اور آگے اشتاتن، اشتات کہتے ہیں متفرق، جدا جدا، اشتات کا مطلب متفرق، یعنی متفرق، متفرق، جدا جدا، الگ الگ گروہ، الگ الگ ٹولیاں، اور آگے لیورو، یہ لام کا مطلب تاکہ، لام کا مطلب تاکہ، یورو دکھلائے جائیں، اعمالہم ان کو ان کے اعمال، اعمالہم ان کو ان کے اعمال، تو یومئذ آج، یصدر الناس نکلیں گے لوگ، اشتاتن گروہ در گروہ، اشتاتن متفرق، لیروا اعمالہم تاکہ دکھلائے جائیں ان کو ان کے اعمال، آج کے دن لوگ نکلیں گے متفرق، جدا جدا، الگ الگ ٹولیوں میں، تاکہ ان کو دکھائے جائیں ان کے اعمال۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فا کا مطلب پس، من کا مطلب جو، اور یعمل عمل، اور مثقال، مثقال کہتے ہیں برابر کو، مثقال کیسے کہتے ہیں؟ برابر، اور ذرہ کا مطلب ذرہ، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور آگے خیرن، خیر کہتے ہیں نیکی کو، اور یرہ، یرہ کا مطلب دیکھنا، تو فمن یعمل پس، من یعمل جس نے عمل کیا ہو کوئی، مثقال ذرۃ ذرے کے برابر بھی، پس جس نے کوئی عمل نیک کام کیا ہو، کوئی بھی نیکی کی ہو اس نے ذرے کے برابر بھی، یرہ وہ اس کو دیکھ لے گا، ٹھیک ہے، وَمَن یعمل اور جس نے، یہ وہی آیت ہے آگے، وَمَن یعمل اور جس نے عمل کیا ہو، مثقال ذرۃ شرًا ذرے کے برابر کوئی برائی، شرّ کا مطلب برائی، ذرے کے برابر کوئی بھی برائی کی ہو، یرہ وہ اس کو دیکھ لے گا، ٹھیک ہے، یرہ وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اس کا ایک ترجمہ ایک دفعہ پھر سن لیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا جب زمین کو ہلا دیا جائے گا سخت قسم کا ہلانا، واخرجت الارض اثقالہا اور زمین اپنے تمام بوجھ کو باہر پھینک دے گی، وقال الانسان ما لہا اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا
آج کے دن زمین اپنی تمام خبریں بیان کریں گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب کی طرف سے اس زمین کو حکم ہوا ہے يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، آج کے دن لوگ نکلیں گے متفرق لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جس نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی وہ آج کے دن اس کو دیکھ لے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ہوا۔ اذا زلزلت ابھی تھوڑی سی تفسیر اس کی بیان ہو جائے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یعنی یہ جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، سخت قسم کا ہلانا، یہ کس وقت ہوگا؟ یہ جب اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے نا، جب وہ پہلا سور پھونکیں گے تو اس وقت زمین پر سخت قسم کا زلزلہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، جب اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے نا تو اس وقت اس زمین پر سخت قسم کا زلزلہ آئے گا، اور اتنا سخت آئے گا کہ یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں، دوسری جگہ میں آگے اگلی صورت ہے سورہ القاریہ، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ ہے یہ روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے، اور یہ جتنے بھی مطلب یہ ٹاور جتنے ہمیں بڑے بڑے مکانات نظر آ رہے ہیں یہ سارے یعنی زمین کو بالکل برابر کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ زمین میں کھڈے وغیرہ یہ سب بھر جائیں گے، ان جتنے بھی یہ جو بڑے بڑے مکان بنے ہیں ان کے ذریعے زمین کو بالکل ہموار کر دیا جائے گا، کیونکہ ابھی پیشی ہونی ہے نا سب کی، تو ان کے لیے پہلے سے زمین کو سب کو ہموار کیا جائے۔ تو بالکل یہ پہاڑ جتنا بھی ہے اس زلزلے کی وجہ سے سارے برابر ہو جائیں گے، سخت قسم کا زلزلہ ہے۔ اور وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں زمین اپنا تمام بوجھ باہر نکالے گی، زمین اپنا تمام بوجھ یہ باہر نکال دے گی، یعنی جتنے بھی مردے ہیں نا، یعنی یہ جب زلزلہ آئے گا تو اس وقت یہ زمین اپنا سارا بوجھ باہر یعنی باہر نکال دے گی اس کو، تو جتنے بھی مردے ہیں ان سب کو زمین باہر پھینک دے گی، اور یہ زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں ان تمام خزانوں کو زمین باہر پھینک دے گی، بڑے بڑے خزانے ہیں زمین کے اندر، ان تمام خزانوں کو حدیث میں آتا ہے کہ جب اگلی آیت کا بھی ترجمہ سن لیں پھر میں یہ حدیث بیان کرتا ہوں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا، یہ سارے مردے باہر پھینک رہی ہے، اور سونا اور بڑے بڑے یعنی چاندی اور بڑے بڑے خزانے اس زمین کو کیا ہو گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جس انسان نے مال کی خاطر کسی کو قتل کیا ہوگا اور مال کی خاطر اس نے اپنے رشتہ داروں کا حق پامال کیا ہوگا، اور اس مال کی خاطر جس انسان نے چوری کی ہوگی، تو جب وہ زمین کو دیکھے گا نا، زمین اپنا سارا سونا باہر پھینک رہی ہے، سارے خزانے باہر پھینک رہی ہے، اور کوئی اس سونے کو اٹھانے والا ہی نہیں ہے، کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے اس سونے کو، اس خزانے کو بھی کوئی نہیں دیکھتے، بڑے بڑے خزانے پڑے ہوں گے زمین کے اوپر، ہر بندہ نفسا نفسی میں ہوگا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، سونا پڑا ہے، چاندی پڑی ہے، ہیرے پڑے، تو یہ انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا، اور جب ان سونا ہیرے جواہرات کو دیکھے گا تو کہے گا میں نے اس مال کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو قتل کیا، میں نے اس مال کی خاطر چوری کی تھی، آج تو اس کو ہاتھ لگانے والا بھی کوئی نہیں ہے، اس مال کی خاطر میں نے اپنے رشتہ داروں کا حق پامال کیا تھا، زمینیں میں نے غصب کی تھی، اس وقت انسان بڑا حسرت کرے کہ آج تو اس کو ہاتھ بھی لگانے والا کوئی نہیں۔ تو فرمایا وقال الانسان ما لها، انسان اس دن کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، اور آگے اللہ فرما رہے ہیں یومئذ تحدث اخبارها، آج کے دن زمین اپنی تمام خبریں بیان کرے گی، آج کے دن زمین اپنی تمام خبریں بیان کریں گی، یعنی ہم جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں یہ اللہ رب العزت نے زمین کے اندر ایک ریکارڈ سسٹم نصب کیا ہوا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے زمین کے اندر، اب جتنی بھی باتیں باہر ہو رہی ہیں
زمین اس کو محفوظ کر رہا ہے ان تمام باتوں کو. اللہ نے ایک ریکارڈنگ کا سسٹم زمین کے اندر رکھ دیا ہے. آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں. اور جب اس ریکارڈنگ، اس جو ریکارڈ ہو رہا ہے، جو وہ ریکارڈنگ کا جو آلہ ہے، آپ اس طرح سمجھ لیں جب اس کا مالک اس پر بٹن رکھے گا تو وہ بولنے شروع ہو جائے. سعید احمد پالن پوری صاحب کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ جب ریکارڈنگ والا جو جس کا ریکارڈنگ کا جو مالک ہوگا وہ جو بٹن رکھے گا، اشارے سے مراد ہے، بٹن رکھے گا، اس پر بٹن دبائے گا تو پھر بولنا شروع ہو جائے گی زمین. یعنی اللہ کا حکم ہوگا. تو یہ جتنا بھی ہم بول رہے ہیں، جتنے بھی لوگ برائیاں کر رہے ہیں، جتنے بھی لوگ یہ اچھائیاں کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. اسی لیے جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ کدھر جہاں پر بھی جاتے ہیں، جنگلوں میں جاتے ہیں یا سیر و تفریح کے لیے بھی جاتے ہیں دور دراز علاقوں میں، تو وہاں پر وہ جا کر اذان دیتے ہیں اور وہاں پر جا کر وہ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، تاکہ یہ جو زمین کا ٹکڑا یہ بھی ہمارے لیے کل ہمارے مطابق یہ گواہی دے، تاکہ نیکی کے گواہ ہمارے زیادہ ہوں اور برائی کے گواہ ہمارے کم ہوں. ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی اس طرح کرنا چاہیے. ہم سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں جس مقام پر، تو ہمیں چاہیے کہ وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھیں تاکہ یہ ٹکڑا بھی ہمارے لیے گواہی دے. تو اس دن ہر قسم کی جو ہے نا وہ زمین جو ہے گواہی دے گی، اور وہ جو برائی ہوگی اس زمین اس کو بتائے گی کہ ہاں اس نے یہ برائی کی تھی. ٹھیک ہے. اور یہ جب بیان کرے گی آگے، صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول یہ کس طرح بیان کرے گی زمین؟ تو فرمایا اگلی آیت نازل ہوئی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس کو تیرے رب کی طرف سے حکم ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ جو زمین سب کچھ بیان کرے گی، اس کو کس کا حکم ہوگا؟ اللہ رب العزت کا حکم ہوگا. اور آگے فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. یہ آیت انسان کی ایمان کو، یہ صورت ہے، یہ انسان کے ایمانوں کو تازہ کرتی ہے. پورا قرآن ایمان کو تازہ کرتا ہے. فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، جس دن لوگ باہر نکلیں گے ٹولیوں کی شکل میں تاکہ ان کو ان کا اعمال نامہ دکھایا جائے. جس دن لوگ ٹولیوں کی شکل میں، یعنی متفرق الگ الگ ٹولیوں کی شکل میں باہر نکلیں گے اور تاکہ ان کو ان کا اعمال نامہ دکھایا جا سکے. اس کی 2 تفسیریں کی ہیں علماء نے. پہلی تفسیر یہ ہے کہ قبروں سے ٹولیوں کی شکل میں نکلیں گے اور الگ الگ ٹولیاں بنا کے اپنے اعمال، جہاں پر ان کا حساب کتاب لوگوں کا ہوگا وہاں پر جائیں گے اور وہ اپنا حساب کتاب دیں گے. ان کو ان کا اعمال نامہ دکھایا جائے گا. لیروا اعمالهم، تاکہ ان کو ان کا اعمال نامہ دکھایا جائے. اس دن لوگ نکلیں گے ٹولیوں میں متفرق، اور تاکہ ان کو ان کا اعمال نامہ دکھایا جائے. وہ نکلیں گے اور ان کو پھر، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اعمال نامہ ان کو دکھا دیا گیا ہوگا. اعمال نامہ ان کو دکھا، اب وہ اعمال نامے پر جو نتائج مرتب ہوں گے، یعنی جو جہنمی ہیں وہ الگ ٹولے بن جائیں گے اور جنتی الگ ٹولے بن جائیں گے. تو جو الگ الگ ٹولے بن جائیں گے، جہنم کے الگ ٹولے بن جائیں گے، جہنم کے الگ ٹولے بن جائیں گے. جو جنت والے ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے الگ گروپ میں، اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو جنت نصیب فرمائے اور جہنم سے محفوظ فرمائے. آگے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ کل قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا. تو آج اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی، یعنی اگر چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہے اس کو بھی حقیر نہ جانیں، بلکہ اس چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی کریں. اللہ فرما رہے ہیں ذرہ برابر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی نا، وہ بھی کل اس کے سامنے لائی جائے گی. کسی کے سامنے ذرہ برابر کیا ہے؟ کسی کے سامنے خندہ پیشانی سے مل جانا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، چھوٹی چھوٹی، اس کو بھی حقیر نہ جانیں. قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. اور بعض اوقات یعنی انسان کوئی ایسا چھوٹا گناہ کر دیتا ہے جو اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو اس چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھا جائے، اس کو بھی کل حاضر کیا جائے گا. اور فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، یعنی وہ بھی اس کے سامنے ظاہر کی جائے. اس میں وہ برائی داخل نہیں ہے جس میں انسان نے کوئی برائی کی ہو اور پھر اس سے سچی توبہ اسے کر لی ہو، اور اگر اس گناہ کی تلافی ممکن ہو تو اس کی تلافی بھی کر دی ہو، مطلب کسی کا حق دبایا تو اس کو دے دیا، یا اس سے معاف کروا لیا، یا فرائض اس سے کوئی رہ گئے تو اس کی قضا کر لے.
تو وہ اس گناہ کے بارے میں اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت قرآن سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی۔